بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ کی شہادت، کیا ہم سوئے رہیں گے؟ میرے عزیزو، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں، آج کا پیغام کوئی عام بات نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جس میں بیت المقدس کی گونج آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ قبلہ اول، وہ مسجد جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دی، وہ جگہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آج دشمن اس مقدس مقام کو شہید کر رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ آج مسجد اقصیٰ پر بم برس رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے۔ کیا ہم ان مسلمانوں میں سے ہیں جو صرف خبریں دیکھ کر آنسو بہا لیتے ہیں، یا ان میں سے جو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دجال کا فتنہ قریب ہے اور مسجد اقصیٰ اس جنگ کا مرکز بن چکی ہے۔ اگر آج نہ جاگے تو کل ہمارے سجدوں پہ بھی بم گر سکتے ہیں۔ قرآن کی گواہی، مسجدوں کو ویران کرنے والے ظالم ترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کو ویران کرنے میں کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، یہ صرف ایک عمارت کا گرنا نہیں، یہ اللہ کے گھر پر حملہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی ویرانی کی علامت ہے، اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگ ملحۃ العظمیٰ کا پیش خیمہ ہے، پھر قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ آج اگر بیت المقدس میں فتنہ ہے تو معمولی بات نہیں، یہ علامت ہے کہ ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ حق پر قائم جماعت بیت المقدس میں ہوگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا، بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں، یعنی جب دنیا فتنے میں ڈوب جائے تو بیت المقدس کے اطراف میں حق والے لوگ باقی ہوں گے۔ تو ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ کیا ہم حق والوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا بے حسی کے مارے بیٹھے ہیں؟ بزرگان دین کے اقوال۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بیت المقدس میں اور فتنہ بڑھ جائے تو جان لو دجال کا دور قریب ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مسجدیں شہید ہوں، امت خاموش رہے تو اللہ کا غضب قریب ہے۔ ہماری ذمہ داریاں: نمبر 1، توبہ اور استغفار۔ مسجدیں گھرتی ہیں جب دلوں سے تقویٰ نکل جائے، ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہوگا۔ نمبر 2، دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کے لیے خاص دعا کی، ہمیں بھی کرنا ہوگی۔ نمبر 3، اتحاد۔ مسلکی، سیاسی، لسانی جھگڑوں کو چھوڑ کر امت واحدہ بننا ہوگا، ورنہ بیت المقدس تو کیا ہمارے گھر بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ نمبر 4، اصلاح نفس و گھر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسجد اقصیٰ سلامت رہے تو اپنے گھروں کو نیکی سے آباد کرو، زبان کو جھوٹ سے پاک کرو اور دل کو سچائی سے جوڑو۔ اٹھو مسلمانوں، یہ وقت ہے سجدوں کا، دعاؤں کا، قربانیوں کا۔ یہ وقت ہے، تماشا بین نہ بنو، ورنہ تاریخ تمہیں معاف نہ کرے گی۔ اگر مسجد اقصیٰ گر گئی اور ہم سوئے رہے تو قیامت کا جواب کون دے گا؟ کہ رب قدیر پروردگار مسجد اقصیٰ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، امت مسلمہ کو بیدار فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں بے حسی سے نکال اور تیرے دین کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ عطا فرما۔ آمین بجائے الامین امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر اس بیان میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو عرض رائے کرم میری اصلاح فرمائے، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مجھے غلطی میں اکڑتا ہوا نہیں، توبہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں کہ اگلی ویڈیو کن موضوعات پر ہونی چاہیے۔ ہم آپ کی محبت کے منتظر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔